بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 10th کلاس کے لیے نیکسٹ لیکچر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے سلیبس کا سبق نمبر 8 نام دیو مالی وہ ڈسکس کریں گے، اور سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھیں گے۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک اور رف رجسٹر لے کر پہلے لیکچر کو کمپلیٹ سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، پھر آپ خود اس کی ریڈنگ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم مصنف کے تعارف کی بات کرتے ہیں۔ نام دیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1870 میں پیدا ہوئے ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ ضلع میرٹھ پور یو پی کے ایک گاؤں جس کا نام ہاپوڑ تھا، وہاں پر پیدا ہوئے، اور انہوں نے تصانیف بھی لکھی ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تعارف پڑھنے کا مقصد آپ کے سامنے کتاب پکڑ کر بیٹا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ یو پی کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے MAO کالج علی گڑھ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں وہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد اور مولانا ظفر علی خان کے ہم جماعت رہے۔ 1894 میں BA کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کیا ہوتا ہے؟ پرنسپل، ٹھیک ہے، سب سے جو بڑا استاد ہوتا ہے، کے فرائض انجام دیے۔ پھر محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں۔ بعد ازاں کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بعد جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہے۔ صدر شعبہ اردو یہ مرکب اضافی ہے، یعنی شعبہ اردو کے صدر مقرر رہے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے، اور پھر اسی طرح 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے تمام تر کام اچھے طریقے سے کر کے خود ریٹائر ہو جانا، خود جو ہے وہ اس فریضے سے جو ہے وہ سبکدوش ہونا، یعنی اس کو مکمل کر کے ختم کر دینا، ہو کر اردو زبان و ادب کو ترقی دینے میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ ہمہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر مصروف ہو گئے۔ اور 1949 میں پاکستان آ گئے، ٹھیک ہے، اور 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر مقرر رہے۔ ان کی خدمات زبان و ادب اردو کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کی ہیں۔ یعنی اردو ادب کے ساتھ ان کا اتنا لگاؤ تھا کہ ان کو بابائے اردو کا لقب بھی دیا گیا، اور الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ان کو اعزازی طور پر، ٹھیک ہے، PhD کی ڈگریاں دی ہیں۔ مولوی عبدالحق ایک بلند پایا محقق و نقاد۔ محقق کون ہوتا ہے؟ تحقیق کرنے والا۔ نقاد کون ہوتا ہے؟ کانٹ چھانٹ کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز سامنے پڑھی ہو اس میں سے کانٹ چھانٹ کر کے عمدہ کو اور ہلکی چیز کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ماہر لغت نگار اور عمدہ انشاء پرداز تھے۔ انشاء پرداز کون ہوتا ہے؟ جو اردو کے رموز و اوقاف کو سامنے رکھتے ہوئے اور اچھے طریقے سے بغیر کسی غلطی کے اس کی تمام تر جو گرامر ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی تصنیف لکھنے والا انشاء پرداز ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے پوری عمر جاں فشانی سے کام لیا۔ جاں فشانی کا مطلب ہوتا ہے جان مار کر، محنت کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ ڈٹ کر اردو کو پاکستان کی سرکاری دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے وہ عمر بھر کوشاں رہے۔ کوشاں کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرتے رہے۔ وہ اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا، تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا۔ فی الحقیقت وہ اردو کے بہت بڑے محسن ہیں۔ محسن ہوتا ہے، محسن نہیں ہوتا، محسن احسان کرنے والے۔ ان کی ناقابل فراموش جن کو جٹلایا نہیں جا سکتا، فراموش نہیں کیا جا سکتا، خدمات کے پیش نظر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے، یعنی دل کو اچھا لگنے والا ہے۔ انہوں نے لغت تیار کیا، لیکن ان کا سب سے خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں، جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا
ضرور بھی ضرور متاثر ہوتا ہے، یعنی اثر پکڑتا ہے۔ خاکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ایک ٹاپک پہ کچھ لکھنا خاکائی انداز میں، یہ بھی ایک خاکہ نگاری ایک پورا فن ہے، جس طرح مکالمہ نگاری ہے، ڈرامہ نگاری ہے، ناول نگاری ہے، ٹھیک ہے، کہانی نگاری ہے، اسی طرح سیرت نگاری ہے، اسی طرح تذکرہ نگاری ہے، تو اسی طرح ہی ایک فن خاکہ نگاری ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر شامل ہیں۔ اور یہ جو آپ کا سبق ہے نامدہ مالی، یہ بھی چند ہم اثر کا مطلب ہوتا ہے ہم زمانہ، یعنی انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں کچھ لوگوں پر تصنیف لکھی ہے، جو ان کی زندگی میں لوگ آئے تو ان کے اوپر انہوں نے ہم زمانہ لوگوں کے اوپر کچھ تصانیف لکھی ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ نامدہ مالی ہے کہ جن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس سبق کو بہت سارے بچے اس کی ریڈنگ کو مشکل سمجھتے ہیں، ہم اس کی پراپر لفظ ٹو لفظ ریڈنگ کریں گے۔ پارٹ 1 میں آج ہم آپ سے مزید کچھ ڈسکس کریں گے، اس کے پہلے 2 پیراگراف ہم پڑھیں گے، اور اس کے جو نیکسٹ لیکچر میں آپ سے مکمل جو ہے وہ اس کی ڈسکس کریں گے ریڈنگ کے ساتھ۔ نامدہ مالی جو ہے یہ مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ رابعہ درانی اورنگ آباد یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں بی بی کا مقبرہ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے شہزادے اعظم شاہ نے اپنی والدہ محترمہ، ٹھیک ہے، 17ویں صدی کے اواخر میں اس کی تعمیر کروائی تھی اپنی والدہ محترمہ کے اپنی ماں دل راز بانو بیگم، ٹھیک ہے، جو زوجہ تھیں اورنگزیب عالمگیر کی زوجہ تھی، تو ان کی یاد میں بنوایا تھا، اور یہ تقریباً تاج محل کا ہم شکل ہے، اسی وجہ سے اس کو دکن کا تاج محل یا پھر غریبوں کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں واقع ہے؟ دکن کے اندر، اورنگ آباد کے اندر، ٹھیک ہے، مقبرہ رابعہ درانی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو یہ جو نامدہ مالی ہے، نامدہ، اس کا جو ذکر کیا ہے مصنف نے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کے بارے میں کچھ مشاہدات کیے، تو اس کو ایک خاکے کی صورت میں انہوں نے لکھ دیا۔ ذات کا ڈھیڑ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ ڈھیڑ قوم کون ہے؟ ایک ہندوؤں کی قوم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، آئیے ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ مالی کون ہوتا ہے؟ باغ کی نگہبانی کرنے والا، خیال رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ مقبرہ مزار کو کہتے ہیں۔ رابعہ درانی اورنگزیب عالمگیر کی بیوی، ٹھیک ہے، اس کے نام سے جو مشہور ہے، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اورنگ آباد دکن کا ایک شہر ہے۔ ڈھیڑ ہندوؤں کی ایک ذات ہے، نیچ گٹیا قوم سمجھی جاتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مصنوعی بناوٹی امتیاز، فرق کو کہتے ہیں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ میراث، ترکہ، وراثت جو ہوتی ہے۔ اور پھر ایک شعر ہے، اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں۔ قیس عرب قبیلہ بنو عامر کا ایک شاعر فرد، جس کو لیلا کا مجنون بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ خوبیاں، اچھائیاں، کوہ کن، پہاڑ کاٹنے والا، اور احاطہ، چار دیواری کو کہتے ہیں۔ ہماتن، مکمل طور پر۔ تھنولا، جو پودوں کو، پودے کے گرد جو مٹی ہوتی ہے، جہاں ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ پودے کے گرد ہی رہتا ہے، تھوڑی سی نیچی جگہ ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ پودوں کا تھنولا کہا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے 2 پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کی وضاحت کروں گا۔ آپ نے یہ لیکچر سننے کے بعد نامدہ مالی کے جو الفاظ مانی آپ کی ٹیکسٹ بک پہ ہیں وہ، اور متعلقہ گرامر میں جو ہے ان کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے، پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل طور پر بات سمجھ آ جائے گی۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے۔ قوموں کا امتیاز، یہ جو فرق ہے قوموں کا، یہ مصنوعی ہے، یعنی خود بناوٹی ہے، اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم نے اس کو رنگ و نسل کے حساب سے جو ہے وہ اس امتیاز کو بنا لیا ہے، یعنی معاشرے میں ایسے ہے۔ ویسے تو اسلام کے جھنڈے کے تلے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں ہے، یعنی سچا کوئی بھی ہو سکتا ہے، حسن کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، نیک ہونا کسی میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ نیک ہے تو بیٹا بھی نیک ہی ہوگا، تو یہ وراثت نہیں ہوتی، میراث میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں۔ قیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، یعنی قیس ہو جو امراء القیس ہے عاشق وہ، یا کوہ کن، ٹھیک ہے،
شیریں کا عاشق فرہاد اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہو کوہکن کہتے ہیں پہاڑوں کو کاٹنے والا، یا حالی، یہ حالی کا شعر ہے، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں ہے۔ تو اس مثال کے ساتھ مصنف نے بیان کیا کہ یہ کسی کی میراث نہیں ہوتی، کسی کی ذات کے اندر نہیں ہوتی۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں۔ کون سے مصنف؟ مولوی عبدالحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا، یعنی اس کے جو چار دیواری تھی اس کے اندر ہی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا، میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا، لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو مالی کو کیا کرتا، ہمتن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھنولا صاف کر رہا ہے، یعنی جہاں پانی لگاتے ہیں اس کی جو ایک دائرہ ہوتا ہے اس پودے کے ارد گرد صاف کر رہا ہے، تھنولا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا، پانی ڈال کر ڈول درست کی، ٹھیک ہے، اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، دیکھتا جاتا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام نہیں بیکار ہے، یعنی جس میں لگن نہ ہو، شوق نہ ہو، وہ ایک بیکار سی مصروفیت ہوتی ہے۔ تو مصنف نے یہاں سے اس نامدیو شخص کی کہانی شروع کی ہے اور آگے مزید اس کی عادتیں بتائیں گے، اور اینڈ پہ جا کر سبق اینڈ پہ ایک اچھا سبق جو ہے وہ نچوڑ نکالیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس سبق کے الفاظ مانی بیٹا اچھے طریقے سے آپ نے ریڈ کرنے ہیں، اس کے جو اینڈ پہ ٹیکسٹ بک کے دیے ہوئے ہیں وہ، اور آپ کی جو متعلقہ گرامر ہے اس میں بھی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔